میں زحمت دوں گا سیما طاہر خان، محترمہ سیما طاہر خان، سانیہ سعید، ہما عامر شاہ، فضا علی مرزا، بی گل اور عدیلہ سلیمان. پلیز کم آن اسٹیج. پتا نہیں ہاں میں نے 640 بھی کیا ہے. ثانیہ ویسے تو ہمارے تمام معزز حاضرین جو پینلسٹ ہیں اس پینل میں شامل ہیں، ان کے تعارف کے لیے تو ایک شام چاہیے، لیکن میں مختصراً بیان کرتے چلوں کہ سیما صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے اسی آرٹس کونسل کے CIEC سے انہوں نے آرٹ کی تعلیم حاصل کی، اور اب ٹھیک ہے، اور TV1 نیوز کی ڈائریکٹر ہیں، اور آپ کسی تعریف کی محتاج نہیں، بہت کام کیا ہے اور ایک سمبل کے طور پہ جانی جاتی ہیں. بی گل ایک اسکرین رائٹر ہے، ہدایت کار ہے. ان کے ڈراموں، تلخیاں، پہچان، فردوس کی دوزخ کو خاص پذیرائی ملی. خواتین کے مسائل پر اپنے ڈراموں میں اجاگر کرتی رہی. بالکل بہت ہی ایک ایکسٹراڈنری رائٹر اس حوالے سے ہیں کہ ایک ایسے زمانے میں جہاں پہ خلیل الرحمان چمر جیسے لوگ موجود ہوں، تو وہاں پہ بالکل جو ہے کسی نعمت سے کم نہیں. ہما عامر شاہ مشہور و معروف صحافی، نیوز اینکر، ٹاک شو ہوسٹ ہے اور تحقیقاتی صحافت میں کافی تجربہ رکھتی ہیں. فضا علی مرزا پروڈیوسر اور اسکرین رائٹر ہیں اور اپنی فلموں میں سماجی اور معاشی مسائل اجاگر کرتی رہی ہیں. عدیلہ سلیمان عہد حاضر کی مشہور مجسمہ ساز اور آرٹسٹ، ویژول آرٹسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اور فائن آرٹ کے شعبے کی سربراہ رہ چکی ہیں. وسلا آرٹس ایسوسی ایشن کی شریک بانی اور ڈائریکٹر ہے. آپ سب کو، اور سب سے آخر میں اپنی بہت عزیز دوست ثانیہ سعید. میں زیادہ تعریف کروں گا تو وہ پھر انفوٹینمنٹ کی دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل انفوٹینمنٹ پاکستان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس فوراً ملتی رہیں. ثانیہ کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی. آپ سب کو خوش آمدید، اور آپ سے درخواست کروں گا اس سب کے لیے تعلیم. میں کہیں پڑھ رہا تھا تو ایک بہت اچھی بات سامنے آئی، وہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ the desire to create is one of the deepest yearning of the human soul. یہ ہماری ایز اے ہیومن بینگ بنیادی ہماری سول کی الٹیمیٹ ڈیزائر ہے. اور آپ تمام اپنے خواتین نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو آپ کے خیال میں کیا ماحول کوئی سازگار ماحول تھا، اور ڈڈ یو ہیو ٹو فائٹ ٹو گیٹ دس پوزیشن؟ بی گل. آداب. مجھے جو مشکلات یا جو اسٹرگل جس سے آپ کا جس طرح ذکر ہے کیا، وہ اس لیے تو کبھی پیش نہیں آئی کہ میں ایک عورت ہوں، اور اس لیے میں اس میڈیم میں کام کر رہی ہوں، اور اگر کچھ کریٹ کر رہی ہوں تو بحیثیت عورت مجھے ڈسکریج کیا گیا ہو.
بحیثیت انسان اگر میں جینڈر کو ایک طرف رکھوں تو بے شک ایک اسٹرگل رہی جو ہر کریٹو آرٹسٹ کے یہاں ہوتی ہے، اسپیشلی اس لیے کہ جب آپ ایک ویلیو سسٹم کی سبورژن کی بات کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے تھپیڑے پڑتے ہیں۔ مجھے لگا کہ وہ ایک جدوجہد کا حصہ رہا ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہر کریٹو آرٹسٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ ریفلیکشن دے رہے ہوتے ہیں معاشرے کو اس کی، جسے وہ اتنی خوش اسلوبی سے تو نہیں برداشت کرتا، یا ایک آئینے میں وہ جب دیکھتا ہے وہ عکس تو سے اتنا خوبصورت تو نہیں دکھتا، کیونکہ آپ تو بہت را، بہت ریئل، بہت آنیسٹ پکچر دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی تو ڈیفینیٹلی ایک مار پڑتی ہے، اور وہ پڑتی رہتی ہے، اور جب تک پڑتی رہتی ہے لگتا ہے آپ کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ بحیثیت عورت مجھے کوئی مشکلات ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں بہت سٹل جگہ پر یہ بات سیٹل ہوئی ہو کہیں جا کے، کہ میں جو مجھ سے 2-3 باتیں کہی گئی وہ یہ کہ آپ عورت ہیں اور بہت بولڈ لکھتی ہیں، تو شاید وہ ایک مسئلہ رہا کہ میں عورت ہوں، اس لیے مجھے بہت ڈھکا چھپا، شرم و حیا میں اور بہت اچھی صاف ستھری چیز لکھنی چاہیے، میں بولڈ نہیں لکھ سکتی کیونکہ میں عورت ہوں۔ یہ ایک کرٹیسزم تھا۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک انسانی اس سے دیکھوں نظر سے تو میں ایک انسان تھی جو کریٹ کر رہی ہوں کہانیاں، اس میں جو ہر انسان کو، مرد عورت کو، اس کریٹیوٹی کے پروسیس میں مشکلات ہوتی ہیں، وہی مجھے۔ سیما جی، یہی سوال میرا آپ سے ہے، کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی پچھلے سیشن میں ہیروز کی، تو میں نے جب کبھی بھی پیچھے پلٹ کے دیکھا ہے تو مجھے تو اپنی ماں سب سے بڑی ہیرو نظر آئی ہے، اور میں نے یا میری ماں نے بھی جس ماحول میں آنکھ کھولی تو اس میں عورت بہت مضبوط تھی اس گھر کے اندر، اور اس نے سب سے پہلا زور تعلیم پہ دیا۔ آپ نے کون سا زمانہ، جس زمانے میں آپ پڑھ رہی تھی یا آپ نے اپنے پروفیشنل لائف کا آغاز کیا، تو ڈڈ یو ہیو دیٹ سارٹ آف ایٹماسفیئر؟ مائک آن کر لیجیے۔ السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم السلام۔ میرے کریئر کا آغاز بہت برس گزر چکے ہیں اسے۔ جب میں کالج میں گئی، جب میں نے اپنا اسکول پاس کیا تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو ڈفرینٹ تھنگز ان لائف، اور اس میں سے ایک تھا ٹو گو ٹو این آرٹ کالج اور این آرٹ اسکول۔ اس لیے میں آرٹ اسکول میں پہنچی، اور آئی واز ویری لکی، ویری فارچونیٹ کہ اس وقت یہاں پہ CIAC ایک آرٹ اسکول تھا، ابھی بھی ہے، بٹ اس زمانے میں مجھے جن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا، جن کے ساتھ دوستیاں ہوئی، جو ان سے سینئر تھے یا میرے کلاس میں تھے، اس میں آج سب کا اللہ کی فضل سے بہت بڑا نام ہے۔ جب ہم آرٹ اسکول میں تھے تو ہمارے بہت آئیڈیلزم تھی اور ہم بہت ریولیوشنری سوچ رکھتے تھے۔ میں چند نام اس لیے لوں گی کہ آپ لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہوگی۔ مجھ سے کوئی 4 یا 5 سال سینئر تھے عمران میر، میرے ساتھ مجھ سے ذرا سے سینئر تھیں، دوست تھی میری نورجہان ملگرامی، رومانہ حسین، نیلوفر فاروق، ہماری ٹیچر مہر افروز تھی، بشیر مرزا تھے۔ ہمیں ان سب کا شرف حاصل ہوا جو ٹیچرز اس زمانے کے تھے۔ وہ کہتے تھے کھل کے سوچو، آسمان تک اپنی سوچ لے جاؤ۔ صادق خان صاحب سے بھی کبھی ملنا جلنا ہوتا تھا، وہ وہاں پہ کام کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ ہم لوگوں کو، لڑکیوں کو بلا کے ہمارے اوپر سب کے اسکیچز کیے اور شاعری کی۔ اس وقت ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے عظیم شاعر ہیں۔ We were very young. So fortunately جن لوگوں سے تعلقات بنے تو وہ سب ایسے تھے کہ جو آج لیجنڈز ہیں، جو انسپائر کرتے آئے ہیں، جو آئیکنز بن گئے ہیں اپنے فیلڈز میں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے آرٹ اسکول کے بعد میں نے اپنے شوہر کے ساتھ انٹرفلو کمیونیکیشن شروع کیا،
تو انٹرفلو میں بھی مجھے جو موقع ملا وہ کیونکہ میرے شوہر یہاں کے شاہ صاحب جانتے ہیں کہ وہ یہاں کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, تو مجھے ان کے یہاں پر بھی جب یہ آڈیٹوریم نہیں بنا تھا اور ہم اس کو بھی ڈیولپ کر رہے تھے تو کچھ چند موقع ملے ٹو گو بیونڈ دا کال آف مائی ڈیوٹی. میں ایز اے کریٹو ٹیم میں انٹرفلو کی ٹیم کو ہیڈ کرتی رہی بہت سال تک, اور اس میں کلائنٹ سے ملاقات اور کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے مجھے پابندیاں تو تھیں, اس کے اندر ان کی لمیٹیشنس تو تھیں, مگر اس لمیٹیشنس کے اندر رہتے ہوئے ٹو گیو اے کریٹو سولوشن اینڈ ٹو گیو اے کریٹو ایکسیکیوشن ٹو آل برانڈز. ٹو ایک ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کو برانڈز بنایا جاتا ہے, تو برانڈ کی پرسنالٹی ہوتی ہے, برانڈ کا پورا 360 اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے. تو وہ موقع ملا بہت سارے, چاہے پیپسی ہو, چاہے نیسلے ہو, چاہے لیور برادرز کے برانڈز ہوں, بہت سارے برانڈز پہ کام کرنے کا موقع ملا. مگر جو وقت اس کے بعد گزرتا گیا اور جب میں نے I spent 28 years in advertising اور ہر برانڈ سے تعلق رہا. کوئی برانڈ کنفارمسٹ ہوتے تھے, وہ پرابلم سلوشن مانگتے تھے تو کریٹیوٹی وہ ذرا لمٹ ہوتی تھی, مگر کوئی برانڈ ایسے ہوتے تھے کہ کہتے تھے جائیں اور آپ اپنی سوچ کو جس طرح سے ایکسپریس کرنا چاہتی ہیں, جس طرح سے آپ کریٹیو ایکزیکیوشن کرنا چاہتی ہیں آپ کریں. تو اس کے ڈپینڈس. اور جہاں تک کریٹیو لوگوں کا تعلق ہے, میں اب ٹیلی ویژن چلا رہی ہوں تو ٹیلی ویژن چلانے میں بڑی پابندیاں ہیں. پچھلے ہفتے کی یہ بات ہے کہ ہمارا ایک سیریل ہم نے لانچ کیا جو سوشل ایشوز پر ہے, اور وہ بولڈ ہے اینڈ اٹ از ریپرزینٹیو آف سوسائٹی ٹوڈے, ایشوز آج کے, مگر اس میں کیمرہ کی طرف سے پابندی آ گئی کہ آپ بے ناتہذیبی دکھا رہی ہیں, آپ پاکستان کی اصل چہرہ نہیں دکھا رہی. بھائی پاکستان کا اصل چہرہ اگر جو ہے وہ آپ ایک ایکسپریسو رائٹر کو, ایک پراپر انٹلیکچوئل پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو آپ اس کی فریڈم دیں تاکہ وہ حقیقت آئینہ دکھا سکے, صحیح چیز دکھا سکے. جہاں تک I don't want to talk too long, مگر سوچ میں انسان کی کریٹیوٹی, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, اس کے اعتراضات, اس کے اوپر نکتہ چینی, اس کے اوپر کنفارمسٹ بہت اعتراض بھی کرتے ہیں, مگر یہ آپ کی سوچ پر ہے کہ اس سوچ کی وسعت کیا ہے, اور عورت ہونے کے ناطے آپ اس کو کس طرح سے, کس نفاست سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. So I think there is freedom, but then sky is the limit for expression, for a woman or for a man. فضا, آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ جب آپ نے اپنے اس پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا تو what sort of atmosphere you had? السلام علیکم جی. I will be very honest, I think a lot of us don't have many stories to share because we are lucky to born into families where girls are respected and brought with a lot of pride and privileges. So ایسی کوئی کتنی کہانی نہیں ہے میرے پاس سنانے کے لیے, اس کے ذریعے میں یہ کہوں کہ میں بہت اسی تکلیف سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہوں. تکلیف جیسے کہ بیبو نے کہا کہ ہمارا اپنا ایک اسٹرگل ہے جو کہ ایک ایز اے ہیومن ایک اسٹرگل ہے, اور وہ جب آپ کہیں پہ بھی بہت شروع سے بالکل نیچے سے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک پروسیس ہے آپ کا کسی جگہ تک پہنچنے کا, جس کے اندر آپ کو کئی تکالیف اور کئی طرح کی رکاوٹیں دیکھنی پڑتی ہیں. بٹ ایز اے وومن آئی تھنک آئی ایم لکی ٹو بی بورن ان اے کنٹری where there is a lot given also at the same time where we think we are deprived of a lot, especially when it comes to respect, when it comes to rights. ہمیں اپنے سے نیچے کی طبقے کی جو خواتین ہیں ان کے حقوق کے لیے لڑنے کی اور ان کے لیے بات کرنے کی زیادہ ضرورت ہے, جو کہ ہمارے آس پاس ہیں اور جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ
اسٹرگل بھی کر رہی ہیں اور پریولیج بھی نہیں ہیں, اور ان کی زندگی کی تکالیف نہ صرف عورت ہونے کی وجہ سے بلکہ انسان ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ آور سوسائٹی از موونگ فارورڈ. بٹ یس, ایوری ٹائم وی آر آن اے پلیٹفارم لائک دس, آئی آلویز فیل دیٹ وی miss talking about the real struggles. These are the women who are working at our home, who are working on the streets, who are working in environments where they don't feel much safe. We as women, all of us have leadership qualities, you know, we're born with them, that's how God's designed us. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پہ اپنے ارد گرد کی خواتین کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں وہ ہم کریں. This is what I want to say from this platform. Thank you. انفوٹینمنٹ کی دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل انفوٹینمنٹ پاکستان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس فوراً ملتی رہیں. تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر, سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنا قصور تھا. ثانیہ, جدوجہد چل رہی ہے اور چلتی رہے گی, بہت ساری شکایتیں بھی چلتی رہتی ہیں. میرا جو آپ سے ایک سوال, میں آپ پہ بعد میں آؤں گا, لیکن کیا ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کی سکسیس کو؟ آپ سکسیس اسٹوریز ہیں اسی سوسائٹی کی جہاں پہ جبر ہوتا ہے, ظلم ہوتا ہے. بالکل کرنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ فوکس اس سیلیبریشن پر بھی ہے کہ خواتین نے کیا اچیو کیا ہے, کیونکہ یہ ایک مثال کی طرح ہم استعمال بھی تو کیے جائیں نا کہ یہ ممکن ہے, یہ پاسبل ہے. چونکہ یہ بار بار کہا جاتا ہے تم یہ نہیں کر سکتی. یہ سب سے کامن جملہ ہے جو ہم اپنی بیٹیوں سے, لڑکیوں سے گھروں میں کہتے ہیں, نہیں یہ تم نہیں کر سکتی, نہیں تمہیں نہیں پتا باہر کیا ماحول ہے, نہیں بھائی لڑکیاں اپنے گھر جا کے تم یہ سب کرنا. جب وہ خواتین دیکھتی ہیں اور ہم انہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم انہیں بار بار ان کی تصویر پیش کرتے ہیں, ان کی اچیومنٹس, ان کے کام ان کے سامنے ریپیٹ کرتے ہیں, ان کو یہ تقویت ملتی ہے کہ نہیں یہ تمام باہر حالات بہت خراب ہیں, مجھے شاید مشکلات ہوں گی لیکن یہ ممکن ہے. انہوں نے بھی کیا. اور یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں بالکل سب کا تعلق فنون سے ہے, لیکن الگ الگ شعبوں سے ہے. کچھ کا بہت مشکل شعبوں سے ہے, کچھ کا بالکل انڈیویجول شعبوں سے ہے, کچھ جو اداکار ہیں وہ بالکل سامنے open to all kinds of criticism, or open to all kinds of verbal abuse ہیں. And these women are resilient and they work, اور ان کی achievements آپ کے سامنے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ساتھ ساتھ چلے. وہ جو آبجیکٹیفیکیشن, سیکشولائزڈ ایک ریپرزنٹیشن ہے خواتین کی ان دا میڈیا, in television plays, in commercials, in all kinds of art forms, in films. اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو, چاہے ریئل اسٹوریز کا ہو چاہے ایکچوئل اسٹوریز کا ہو, وہ ساتھ ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم ان خواتین کی اچیومنٹس کو, انہوں نے جو بھی زندگی میں حاصل کیا ہے, اور خاص طور پہ ان کی اسٹرگل کو ہم ضرور سیلیبریٹ کریں. اور آرٹ مارچ اب وقت کے ساتھ ساتھ بن ہی گیا ہے. پروٹیسٹ تو ہے, شکایت بھی ہے, غصہ بھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس مارچ میں, آپ آرٹ مارچ کی سیلیبریشنز میں, آپ مختلف جگہوں پہ جہاں بار بار آرٹ مارچ کی بات ریپیٹ کی جاتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی خواتین کو پریزنٹ کیا جاتا ہے جو اچیورز ہیں, ٹو شو دیٹ اٹ از پاسبل. اینڈ women need to change their heroes. خواتین کے ہیروز خواتین کو ہونے کی ضرورت ہے, خواتین کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ کا چینج ہے جو دھیرے دھیرے مجھے لگتا ہے کہ اب پہلے سے بہت بہتر ہے ایکچولی. تھینکس ٹو اے لاٹ آف اسٹرگل, تھینکس ٹو آل دیز ویمن ہو آر سو ووکل, جو اتنی بات کرتی ہیں, چاہے وہ لکھ کے کر رہی ہیں, چاہے وہ فلم بنا کے کر رہی ہیں, چاہے وہ نیوز رپورٹ سے کر رہی ہیں, چاہے وہ اسکلپچر سے کر رہی ہیں, چاہے شاعری سے کر رہی ہیں. وہ اپنی آواز
बार बार आपको सुना रही हैं, ये बहुत ढीठ औरतें हैं, बहुत ढीठ. So it's thanks to them, their power, their struggle. It is thanks to them कि आज हम सब यहाँ बैठे हैं. हमारी वो बच्चियाँ जो कभी स्कूल नहीं जाने का सोच सकती थी, स्कूल जा रही हैं. वो बच्चियाँ जो कि कभी जॉब्स करने का नहीं सोच सकती थी, जॉब्स कर रही हैं. वो आपको हमको सुनकर अपने आइडियाज़ बना रही हैं. मैं अपने घर में ये चेंज देखती हूँ. हमारी बातें सुन के, इन लोगों की बातें सुन के, इनके ओपिनियंस सुन के वो अपना माइंडसेट बदल रही हैं. इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. हुमा, आप न सिर्फ ये कि जर्नलिज्म से वाबस्ता रहीं, प्रोग्राम होस्ट करती हैं, साथ में मैं देखता हूँ आप बहुत अच्छा ही काम करती हैं. वो ये कि जो सोसाइटी के हीरोज़ होने चाहिए या जो आगे जाके हीरो होंगे और जो काम कर रहे हैं उनको आप इनवाइट करती हैं, बुलाती हैं. आप मुझे बताइए कि आपने माशाल्लाह जो कुछ भी अचीव किया, तो इसमें मर्दों ने कुछ ज़्यादती की या साथ दी है? Thank you so much for having me over. It's great to be. जब मैं बाकी ये सारे मेरे सीनियर्स हैं और जब मैं इनकी बातें सुनती हूँ तो फिर मुझे एहसास होता है कि अगर कुछ लोगों का जर्नी इतना ट्रॉमेटिक नहीं था और मेरा बड़ा अच्छा जर्नी सो फार रहा है, तो वो इनकी बदौलत है कि they had already paved the way for a lot of women like myself. Having said that, मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं, ख़वातीन और मर्द, वो जगह बनाते हैं दूसरों के लिए, और अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि कभी कभार ख़वातीन सबसे ज़्यादा ज़्यादती ख़वातीन के साथ करती हैं. एंड आई कैन कोट सम एग्जाम्पल्स. अब तो मुझे टेलीविज़न इंडस्ट्री में काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन मैं आई वाज यंगर एंड आई जस्ट जॉइंड. आपको पता है, अगर आपकी फैमिली में कोई उस इंडस्ट्री से ना हो, जो किसी का ताल्लुक टेलीविज़न में किसी ने काम नहीं किया था, कोई सहाफ़ी नहीं था, कोई मीडिया से किसी का लेना देना नहीं था, तो लोगों के बड़े प्री कंसीव्ड आइडियाज़ होते हैं, नोशंस होते हैं, और समहाउ अनफॉर्चुनेटली वो आपके अंदर भी सीप कर ही जाते हैं. सो व्हेन आई वाज it's a long story that I grew up abroad, and when I moved to Pakistan I was already in my early 20s. तो आपको हर चीज़ बड़ी अच्छी तरह इक्विप की होती है आपकी फैमिली ने. यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर एजुकेटेड, यू नो हाउ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, आपको अपने राइट्स के बारे में पता है, दूसरों के भी. लेकिन फिर सडनली आप ऐसे एनवायरनमेंट और कल्चर में आते हैं जहाँ आपका नाम बड़ा मैटर करता है. मतलब आपका सरनेम क्या है. ये मैंने आके at a certain age, when you move to a country like Pakistan और आपसे पूछा जाए आपका क्या नाम है, और अगले के मुंह पे डिसअपॉइंटमेंट ही हो क्योंकि आपके नाम के साथ कोई भारी भरकम सरनेम नहीं लगा हुआ था, तो वो एक बड़ा रियलिटी चेक होता है. That's like the first step which disappoints you a little bit because you want to be known for who you are rather than आपके क्या चीज़ें attached हैं. बट चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. ये एक थोड़ा सा कल्चरल शॉक था. बट व्हेन आई जॉइन टेलीविजन फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑलरेडी सुना हुआ था कुछ लोगों के बारे में उस इदारे में, ज़्यादातर ख़वातीन जिनके बारे में ऑलरेडी कुछ अफवाहें या बातें चलती थी. अब हम नए नए थे, यंग गए थे, तो आप भी थोड़े से वेरी हो जाते हैं कि आप देख रहे होते हैं अच्छा जी ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमने ये सुना था. बट over the period of time when you get to know these people, you realize that it is so unfair कि आप लोगों को इतना sincere, इतना अच्छा, इतना hard working, इतना dedicated, आप नज़रों के सामने देखते हैं कि इनका struggle जो है वो real है और वो worth है, और कितनी आसानी से कुछ लोग उनके बारे में बात करके उनका नाम गंदा कर देते हैं, उनका नाम गंदा कर देते हैं, उस इंडस्ट्री का नाम गंदा कर देते हैं. इसलिए बड़ी जल्दी ये सीख लिया था कि डोंट यू हैव टू बी पार्ट ऑफ क्लीनिंग अप द मेस एज वेल. मतलब आपका इधर होना, यू आर नॉट द ओनली गुड थिंग दैट हैपेंड टू दिस इंडस्ट्री. जितना आप अपने आप को जानते हैं, ये सारे पिछले जो आए हैं पीछे से, ये सारे अच्छे थे, ये बड़ा अच्छा काम करके गए. और अगर आप कुछ सुन रहे हैं उनके बारे में बातें या वट एवर, दिस इज ऑल रॉन्ग एंड हियरसे. ये कल्चर पहले बहुत होता था, आई गेस अभी भी हर इंडस्ट्री में. आई थिंक एवरीबॉडी अग्री अ लिटिल बिट, लेकिन द एफर्ट इज योर ओन, द
The struggle is your own کہ آپ جہاں کام کر رہے ہیں آپ اس جگہ کا نام کس طرح صاف رکھتے ہیں, اچھا رکھتے ہیں, ساتھ ساتھ you also keep paving the way for other good people to come in as well. ہمارے ساتھ اب تو خیر اتنا عرصہ گزر گیا ہے, بہت اب نیو بچیاں ریکروٹس آتی ہیں اور ان لوگوں کی اسٹرگل سن کے چھوٹی چھوٹی باتیں, مطلب جیسے اگر آپ کمیوٹ کر رہے ہیں, کمیوٹ کرنا کتنا اتنی بیسک چیز جہاں آپ نے صرف ٹریول ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے ملک میں, مطلب اسٹرگل تو آپ کو اس مومنٹ سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ تو دور کی بات ہے کہ جہاں آپ اس آرگنائزیشن ادارے پہنچیں گے اور پھر آپ اپنے آپ کو پروو کریں گے. آپ تو گھر سے نکل کے اسٹرگل میں پہنچ جاتے ہیں when you have to take a public transport or somewhere, get somewhere. مطلب وہاں سے اب جو بچے, چلے ہم تو پریولیج تھے شاید یہ کرنا نہیں پڑا, بٹ the young girls who have the talent and the confidence and everything that is required to come forward, ان کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو سیٹ بیکس لگتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. اب تک وی شوڈ ہیو پروگریس سو مچ مور کہ یہ بیسک چیزیں تو ختم ہو ہی گئی ہوتی ہیں. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے کام سے بھی ایک کوشش کروں کہ نئے لوگوں کو سامنے لاؤں, خاص طور پہ پیپل ہو سم ہاؤ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. بہت بڑے اداکار, بہت بڑی موویز, PSL, بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, اور آرٹسٹ, رائٹرس, پوئٹس, کوئی باہر سے کوئی ایوارڈ ملا ہوا ہے, کوئی چھوٹی سی چیز میں کوئی انوائرمنٹ کے لیے کچھ کیا ہو, وہ پھر نیچے سطح پہ رہ جاتے ہیں. بٹ تھینک گاڈ دیٹ وی ہیو اے پلیٹ فارم جہاں بڑی اچھی طرح ان لوگوں کو ہائی لائٹ بھی کیا جا سکتا ہے, کیا جاتا ہے. اینڈ دین آل آف دیز پیپل آر ریگولر گیسٹ آن آر شوز, جن کی اچیومنٹس سن کے, جن کی ہمت کی اسٹوریز سن کے پھر آپ کو کافی خود بھی سہارا ملتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور, آئی ہوپ کہ جو نیو جنریشن ہے, جو ینگ جنریشن ہے, وہ امپاورڈ فیل کرتی ہے کہ اوکے اف دے کین ڈو اٹ وی کین ڈو اٹ ٹو. بہت اچھی بات کی ہما. بڑی اہم بات ہے یہ کہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ عورت نے بھی بہت ظلم کیا ہے, اور مختلف کرداروں کی شکل میں اس پہ بات اس طرح سے نہیں ہوتی. ایک بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اداروں میں جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ ہر ادارے میں ہوتی ہے. مرد بھی مردوں کے ساتھ بہت گڑبڑے کرتے ہیں, اسی طرح کا کمپٹیشن ہوتا ہے, اسی طرح کی ڈرٹی پالیٹکس ہوتی ہے, اسی طرح کی گڑبڑیں کرتے ہیں, اسی طرح ان کو وکٹمائز کرتے ہیں, اسی طرح انہیں پول ڈاؤن کرتے ہیں, اسی طرح ان کے بارے میں گاسپ کرتے ہیں, اسی طرح ان کے بارے میں جھوٹے الزام لگاتے ہیں, ان کی پروموشنز روک لیتے ہیں, ان کی جاب چھڑوا دیتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں. یو ڈو ناٹ اسپیک اباؤٹ اٹ لائک مردوں نے مردوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا, مرد کے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے. Have you ever heard that? I think this constant pitching women against women has to stop. عورت نے عورت کے ساتھ بڑا ظلم کیا. They are competitors in a profession. They are behaving what the organization is allowing them to do. اگر organization کا ماحول یہ نہیں ہے تو وہ یہ نہیں کر سکیں گی. Anywhere, competitors behave like this if they are بدتمیز, men or women. But we are constantly saying عورتوں نے عورتوں کے ساتھ جاتی کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ یہ زیادہ. To make it a gender issue, I think, is wrong. They are competitors and that is آدمی بھی عورتوں کے ساتھ غلط کرتے ہیں, عورتیں بھی آدمیوں کے ساتھ غلط کر دیتی ہیں when they get a chance to project themselves or to put their report first or to get one character, whatever. میرا اشارہ ثانیہ اپنے ورکنگ ایٹماسفیئر کے بجائے گھریلو ماحول کی طرف تھا. خاص کر جو ہمارا لیس پریویلیج طبقہ ہے یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو ہمارے دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں, تو اچھا اس کی ڈرائیو فورس کچھ بھی ہو, لیکن اس میں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ چاہے وہ ساس کی شکل میں یا کسی اور کردار کی شکل میں یا کسی اور رشتے کی شکل میں, تو ذرا اس کی ذرا کچھ روشنی ڈالیں. میں ہی ڈالوں. میں اچھا اس سوال پہ گفتگو پہ آتا ہوں. عدیلہ سے میرا بہت اہم سوال ہے. عدیلہ ویژول آرٹسٹ ہیں, اسکلپٹر ہیں, انڈس ویلی پڑھاتی ہیں, اور ابھی آپ کے ساتھ پچھلے 2 سال پہلے COVID-19 میں کراچی بنالے جو ہوا تھا اس میں آپ کی جو انسٹالیشن تھی وہ دیور اٹیکٹ اور وہ ڈسٹرائے کیا گیا. وہ
राव अनवर ने करवाया था या कुछ और लोग शामिल थे उसमें? देखिए, जिसने भी कराया वो काम तबाह और बर्बाद हो गया और वो कूड़े की नज़र हो गया है। मैं आपकी पहली बात का जवाब देना चाहती हूँ कि आपने कहा कि निचले तबके के ख़ानदानों में औरतों पर ज़िद करती हैं। रॉयल फैमिली में भी सास बहू का झगड़ा है और वो तो हमें इसका तबके से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका सोच से ताल्लुक़ है। आई थिंक राव अनवर के साथ भी सोच का ही ताल्लुक़ है कि आप के माशरे के अंदर एक चीज़ है जिस पर हम पर्दा डालते हैं। अगर आप उसके ख़िलाफ़ या उसके बारे में अगर आप एक कमेंट भी पेश करेंगे, ना आप उसके फ़ौरन आप उसके अगेंस्ट हैं, आप सिर्फ एक अगर कहानी ही दोहराएंगे, और जो कि ड्रामों में हम देखते हैं, दादी के साथ देखा, दूसरे ड्रामे जो लिखे गए हैं उनके साथ हमने देखा है कि उनको भी बड़ी तनकीद कि क्यों माशरे की बुराई दिखाई जा रही है और क्यों दिखाया जा रहा है कि मर्द इस रोल के अंदर होते हैं। तो जब आप ये करते हैं तो क्योंकि आप लोगों की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिर लोग इस्टेब्लिशमेंट है या जो लोग हैं जिनको इससे खतराते हैं, जो लोग हैं जिससे उनकी पावर में कमी आने का खदशा होता है, वो फिर ये कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को ना होने दिया जाए और उसको किसी भी तरीके से दबाया जाए। और उसकी एक अक्कासी मेरे काम के साथ हुई कि वो उसको तबाह बर्बाद करके 2 घंटे भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि वो लगा रहे हैं। अदम बर्दाश्त बुनियादी मसला है, चाहे वो मसावात का किस्सा हो या इंसानियत का हो। मैं सीमा ताहिर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी इस क्रिएटिव इंडस्ट्री के हवाले से। एज़ फार एज इट इज़ कंसर्न एज अ इंडस्ट्री, तो जिस तरह से पॉलिटिक्स के कुछ एथिक्स होते हैं और होने चाहिए, इसी तरह से क्या ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है इसके कुछ एथिक्स नहीं होने चाहिए? इसके कुछ एथिक्स नहीं होने चाहिए? एथिक्स देखिए, क्रिएटिव इंडस्ट्री के एथिक्स मैं समझ नहीं सकती कि आप अगर ये डिफरेंट आर्ट्स और साइंसेस अलग अलग हैं, एक्सप्रेशन के एथिक्स वो फॉलो करे जो एक्सप्रेशन का मतलब जाने, जो एक्सप्रेशन उसके अंदर हो, जो वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। इसमें सेल्फ कंट्रोल्स और सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि द स्काई इज़ द लिमिट फॉर एक्सप्रेशन। आपकी क्रिएटिविटी की वसअतें कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ तक जाती हैं, अनलिमिटेड। आप अपने आप को एक क्रिएटिव आप अपने आप को इस कायनात में एक ज़रा समझ सकते हैं, और आप उस ज़रे के अंदर एक एटम और एक मॉलिक्यूल और एक अपने आप को एक एटम भी समझ सकते हैं। जब एटम फटता है तो वो बॉम्ब बनता है। सो पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज दैट ग्रेट। जो आप अपने माहौल, अपने सराउंडिंग्स, अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर, अपनी रिवायात, अपने रिलीजन, जो लोग एक्सप्रेशन के लिए दावा करते हैं कि मैं इसमें महारत रखता हूँ, मेरे पास अल्फाज और तखाली की सलाहियत है, कोई कुछ भी हो, चाहे वो एक स्कल्प्टर हो, चाहे वो एक फिल्म मेकर हो या एक फाइन आर्टिस्ट हो, जब वो आके अपनी एक्सप्रेशन सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करता है और वो बियॉन्ड द लिमिट्स जाता है, उस लिमिट्स के जो एक कल्चर और एक सोसाइटी ने अपने आप को जिसमें रैप किया हुआ होता है, जो हम चीज़ें अपने ऊपर इम्पोज करते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो कल्चरल हो, हमने अपने आप को बंद किया हुआ है कूजों में। एथनिसिटी, रिलीजन, ट्रेडिशंस, कौमों, एथनिक अपने डिवाइड की वजह से हमने आप को कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ है। मगर आज जिन लोगों की क्रिएटिविटी जो सदियों से चलती आ रही है, जो आज भी जिसको आप कह दें कि इट इज़ टाइमलेस नाउ, उसके अंदर मुझे कोई बड़े नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो दुनिया के किसी कोने में भी हों, उनकी क्रिएटिविटी पे तनकीद नहीं हो रही, उसको सराहा जा रहा है। जहाँ जिस दुनिया के जिस कोने में एक क्रिएटिव आदमी बैठा है और उसने द यूनिवर्सल ट्रूथ्स को समझते हुए उनको एक्सप्रेस किया है।
यूनिवर्सल ट्रूथ्स कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किए जा सकते, और उसने अपने लिमिटेड विजन के साथ, अपनी लिमिटेड वोकैबुलरी के साथ या वो लिमिटेड स्किल के साथ वो उतना ही उसको एक्सप्रेस कर सकता है जिसकी उसमें सलाहियत है. सो देयर इज नो बाउंड्स टू क्रिएटिविटी. यू कैन नॉट से कि जी क्रिएटिविटी के एथिक्स क्या हैं. वो अपने बनाए हुए एथिक्स होते हैं, अपने ऊपर लगाई हुई पाबंदियां होती हैं, अपने मसाइल और अपनी सोसाइटी को देखते हुए कंट्रोल्स होते हैं. सो अपने आप अपना a creative person is he has to censor his own word or writing or his speech or his vision according to what he thinks is suitable. उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती. एक सवाल ये है आप तमाम पैनल से कि जो इंटॉलरेंस और रिजिडिटी एक मौलवी के अंदर मौजूद है, एंड सो कॉल्ड मर्दों में, मैं तो अपने आप को मर्द उस तरह से नहीं समझता, बल्कि समटाइम्स आई फील लाइक अ वुमन. तो अगर उसके बगैर क्रिएटिविटी से ताल्लुक आपका हो भी नहीं सकता, आप आर्टिस्ट हो भी नहीं सकते, तो आपको नहीं लगता कि अपने हमारा बीइंग एन आर्टिस्ट या बीइंग एक क्रिएटिव उससे ताल्लुक है, हमारा रवैया उतना अपने रिजिड और वैसा नहीं होना चाहिए जो कि मौलवी का होता है और दूसरे इस टाइप के हज़रात का होता है. आप तमाम बिल्कुल. Why do you have to ask me? Maybe you don't. Yes. I think a lot of us who बैठी हुई हैं खामोशी से बैठी हुई सुन रही हैं. आप भी तो ऐसे बात करें. मैं ये कहूँगी कि देखिए मीडिया जो मैंने एक दफ़ा गुस्ताखी ये करी थी कि मैंने जब पेमरा की पहली मीटिंग हुई उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कौन कौन बैठे हुए थे लॉन्ग को, जब नया नया मीडिया था, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए जी आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेटअप अथॉरिटी तो बना दी, आपने मीडिया खोलने की आपने ऐलान कर दिए, और आपने जो इसके रूल्स बनाए क्या आपने दुनिया भर की मीडिया कोड्स को ऑफ एथिक्स को स्टडी करके ही रूल बनाए या अपनी मर्जी से अपने लिमिटेशंस को देखते हुए वो रूल बनाए. अब ये हो रहा है कि मीडिया को कहा जाता है कि बागी हो गया है और गैर महज़ब है और मीडिया के ऊपर लिमिटेशंस और तनकीद आती है. मैं किसी एक चैनल की नहीं बात करी, मैं द यूनिवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रही हूँ. तो मैंने एक गुस्ताखी करी कि मैंने कहा आप लोगों ने जो कोड बनाया तो अभी तक आपके जो लोग बैठे हुए हैं तो उन्होंने चलना नहीं सीखा था, उन्होंने क्रॉल करना नहीं सीखा था, आपने उनको दौड़ा दिया तो वो गिरेंगे, वो ज़रूर स्टम्बल करेंगे क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि उन्हें किस रास्ते पे जाना है. सो मीडिया पे तनकीद करने वालों को जब तक वो इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल एथिक्स, इंटरनेशनल कोड्स को सही तरह से नहीं स्टडी करते, वो पाबंदियां लगाए जाएंगे जो गैर मुनासिब होंगी, और यहाँ से मीडिया आवाज़ उठाए जाएगा कि जी हमारे ऊपर एक्सप्रेशन पर कंट्रोल, हमारे ऊपर लिमिटेशंस हैं, हमारी हर चीज़ को नापसंद किया जाता है. मगर पहले तो आप जिनको आपने लाइसेंसेस दिए हैं, ये सारा ओनस पेमरा और उन अथॉरिटीज़ के ऊपर है. आप लाइसेंसेस ही उनको दें टू कम इनटू अ मैस मीडिया कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जिनके क्रेडेंशियल्स हों, जो ये इंटेलेक्चुअली इनलाइटेड हो, ना कि वो लोग जिनके पास पैसा है और वो इसको एक बिजनेस समझ के उस पैसे में लगा रहे हैं. तो कैसे वो आपके अखलाकी दायरे को और सोच को समझ सकेंगे जब उनके पास पीछे से उनको बैकर्स हैं, मनी पीपल, देयर इज सिंडिकेशन, देयर इज वेस्टेड इंटरेस्ट, देयर आर इन्फ्लुएंसर्स सिटिंग आउट देयर, देयर आर पॉलिटिशियंस, देयर आर पीपल सिटिंग आउट देयर विद अपनी सोच और अपनी एजेंडा को प्रमोट करने के लिए बैठे हुए हैं.
تو میڈیا تو ایک گمراہ یا گریڈی یا پھر انیتھیکل بزنس بن چکا ہے. جی آپ نے جو سوال آپ نے یہ سوال جو کیا کہ جو مولوی بہت ریجڈ ہوتا ہے تو ہمیں بھی ایز این آرٹسٹ ریجڈیٹی کی طرف جانا چاہیے یا اپنی بات پر پکا رہنا چاہیے. دیکھیے مولوی اپنے طور پر غلط یا صحیح غلط بحث ہے, اصلاح کر رہا ہے معاشرے کی. کریٹیوٹی اور آرٹ فارم کا ہرگز یہ کام نہیں ہے, اصلاحی تو کوئی چیز ہی نہیں. ہمارا کام ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ویسے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, اور ہمارا کام ہے ایک سوچ کو اجاگر کرنا, ایک اسٹیمولیٹ کر دینا آپ کی سوچ کو کہ اب آپ سوچیے, سوال لے کر آنا. جواب تو نہیں ہے ہمارے پاس, جواب تو معاشرہ خود اپنے اندر سے ڈھونڈتا ہے. تو اصلاحی کام تو ہم کر ہی نہیں رہے. دوسرا آپ نے بہت چپکے سے شرما کے دھیرے سے کہا کہ میں تو خود کو مرد نہیں کہتا, میں تو خود کو عورت سمجھتا ہوں. تو آپ پھر بہت ایوالوڈ آدمی ہیں. میں کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ عورت تو بہت ایوالوڈ ہے ایز اے ہیومن بینگ, مرد ابھی اس پروسیس میں کہیں پیچھے ہے. تو یہ بات تو طے ہے. بہت اچھی بات تھی آپ کی اس بات پہ. مجھے منیر نیازی سے آپ کا شعر یاد آیا کہ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے. فضا پلیز. I think Bigu has beautifully answered it. I don't know, I mean, if there's anything else that you want to ask me, I can probably answer that. But yeah, I think Bigu has put it just perfectly. جی پلیز. صرف ایک چیز, اب پہلے ایک سوال ہوا تھا جس پہ یہ بات ہوئی تھی وہ عورت کی دشمن ہوتی ہے. وہ شاید جو ثانیہ نے بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی ایک بہت ایوالوڈ سوچ ہے کہ ایکویلٹی اتنی ہمیں نظر آئے, برابری, کہ ہم عورت اور مرد کی وہاں تمیز بھول جائیں اس جینڈر کی. لیکن بہرحال یہ کڑوا سچ صحیح, ایک انٹرنلائزڈ مسوجنی عورت کی موجود ہے, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. اور وہ ایک پدر شاہی کی, پیٹریارکی کی کنڈیشننگ ہے اتنے سال کی, کیونکہ وہ مرد کا بڑا کی ایک چال ہے کہ وہ ہمیں لڑا دیتا ہے اور ہم اس کو تو معاف کر دیتے ہیں, ہم آپس میں گتھا ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت دفعہ یہ چیز. سوری بٹ آئی آلسو فیل کہ کہانیاں جیسے ثانیہ نے کہا کہ صرف عورتوں کے بارے میں بتائی جاتی ہیں, کس گھر میں بھائیوں کے جھگڑے نہیں ہو رہے, کہاں پہ باپ بیٹے کے جھگڑے. 90% آف مائی فرینڈس ڈونٹ لائک دیئر فادرس, آئی مین میل فرینڈس. تو ہمیشہ لڑکوں کا باپ کے ساتھ ایک رشت کا رشتہ رہتا ہے, بھائی آپس میں جائیدادوں میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. لیکن ساس بہو کا جھگڑا ہے جو کہ ایک بہت معصومانہ سا ایک جھگڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک گھر میں جب بہن بھائی رہتے ہیں وہ بھی لڑتے ہیں. تو اس کو اتنا زیادہ ہم نے آؤٹ آف پرپورشن ہو کر کے سارے ڈرامے, ساری دنیا کی پرابلم صرف ساس بہو میں پھنسا کے رکھ دی ہے. اس کے آگے کی پرابلمس جو کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں, جیسے کہ ہماری اپنی سوسائٹی میں جو عورتیں اصل میں اسٹرگل کر رہی ہیں, اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی جب وہ چھوٹی ہیں, جب وہ بچی ہیں, اس وقت کی اسٹرگل زیادہ ہے رادر دین جب ان کے ہاتھ میں ایک کمانڈ آ جاتی ہے, جب وہ کسی جگہ پہ آ کے مقابلہ کرنا سیکھ چکی ہوتی ہے. جب وہ چھوٹی ہیں تب ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو کیا کپڑے پہننے ہیں, کیونکہ کوئی اور ان کو کیسے دکھے گا, یا ان کو باہر نہیں نکلنا ہے کیونکہ بھائی کو اچھا نہیں لگتا. یہ جو چیزیں یہ فیملیز کے اندر ہیں جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں کیا ہم نے اس جگہ کو اتنا سیف نہیں بنایا, اور آیا کہ ہم نے اتنا سیف بنا دیا ہے کہ لڑکے بھی سیف ہیں باہر نکلنے کے لیے. سو وی نیڈ ٹو نو ایگزیکٹلی ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ابھی تو یہ بحث بہت ایک سطحی لیول پہ ہے اگر دیکھا جائے. علیگا میں تھوڑی سی بات ڈفرینٹ طریقے سے کرنا چاہوں گی. میں جس شعبے سے تعلق رکھتی ہوں آرٹ کے حوالے سے, اس میں معاشرے میں پہلے سے ہی ریزسٹنس موجود ہے, اور اس میں ہمیں ہمیشہ یہ میں نے دیکھا ہے جو بچے داخلے کے لیے بھی آتے ہیں, یا میں اپنے خاندان میں بھی دیکھتی ہوں کہ جو بچیاں نہیں پڑھ پاتی ہیں یا ان سے میتھس نہیں ہو رہا یا فزکس نہیں ہو رہا, تو ان کے ماں باپ سے ارے اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہے, اس کو آرٹ میں ڈال دو. تو ہمارا جو شعبہ ہے اس کو پہلے ہی معاشرے میں اتنے نچلے طبقے کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ ہمیں پہلی تو یہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ یہ بات منوائیں کہ یہ شعبہ بھی ہے اور اس کو آپ اپنا ایز اے کیریئر بھی اپنا سکتے ہیں. پھر دوسری بات جو ہے جو دوسری اسٹرگل ہوتی ہے, اور میں اپنے حوالے سے بات کروں گی کہ کیونکہ میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی, تو میرے والد یا میرے بھائی یا میرے جو
मर्द जो मेरे इर्द गिर्द थे उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया, लेकिन एक माशरे का और एक ख़ानदान जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसका एक प्रेशर आपके ऊपर औरत खुद से भी लेती है, ना चाहे तो ना ले, लेकिन आई थिंक मुझे ये लगा कि मेरे ऊपर एक एडिड प्रेशर था कि मुझे ये प्रूव करना था कि ना सिर्फ मैं एक ऐसे शोबे में तालूँगी जिसको लोग बिल्कुल सिफर के लेवल के ऊपर देखते हैं, मुझे अच्छी माँ भी बनना होगा, मुझे अच्छी टीचर भी बनना होगा, मुझे अच्छा ऑर्गेनाइज़र जो मैं इदारा चलाती हूँ मुझे वो भी, क्योंकि हमें यहाँ कोई तालीम नहीं दी जाती। मैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर 6 साल मैंने पढ़ाया है और वो जिस तरीके से दुनिया उस इदारे को चला रही है और जिस तरीके से हमने वहाँ पहले 6 बैचेस को पढ़ाया है वो हमारा दिल जानता है कि हम उन बच्चों को किस तरह, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं बिल्कुल सच्चे दिल से ये बात कह रही हूँ कि कोई हिजाब पहन के मेरी क्लास में आए या कोई शॉर्ट्स पहन के मेरी क्लास में आए, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि उनकी सोच में कितनी ताकत है और वो फूल बनाते हुए भी क्या बात कह सकते हैं। और कोई अगर मर्द का फिगर जो कि माशरा या मौलवी जो आप कह रहे हैं, हमें कराची यूनिवर्सिटी में हमले हुए थे विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में कि हम क्या इस कल्चर में पढ़ा रहे हैं, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझसे बच्चियाँ आके कहती हैं कि जी हम नहीं बनाएंगे, हम आँखें नहीं, मैंने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं है, और क्या बनाना चाहती हो। तो ये एक हमारी भी एज अ टीचर भी एक जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ आर्ट को इसी नज़र से नहीं देखें, वो अच्छा तुम फिगर नहीं बना सकते तो फिर तो तुम आर्टिस्ट नहीं बन सकते। हमें ये देखना है कि वो अपनी सोच का इजहार किस तरीके से कर सकता है और हमें उसमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो लिख के करे, चाहे वो फिल्म बना के करे, चाहे वो कहानी लिख के करे। अदीला, बहुत अच्छी बात की आपने। हमारा जो आर्ट्स काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट इस इदारे को अपने ये हादसा जो है वो हेड करता है और वी आर ब्लेस्ड इन द सेंस कि यहाँ पे शाह साहब ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया है एटलीस्ट। तो हमारे यहाँ जो बच्चियाँ जो आती हैं ख़ासकर उनका रेशियो है 90%, लड़के 10% हैं, और वो सब लोअर मिडिल क्लास जिसे लेस प्रिविलेज क्लास कहते हैं। ना हम उनसे कोई फीस लेते हैं, ना उनको, बल्कि उनको फैसिलिटेट किया जाता है कि आर्ट मटेरियल तक फ्री दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो जिन प्रॉब्लम्स का आपने जिक्र किया, दे आर स्टिल देयर। और हम बीइंग अ टीचर कोशिश ही यही होती है कि बजाय इसके कि उनका बाया हटाए, उनका दिमाग खोल दें, उसको बंद खिड़की को खोल दें। एग्जैक्टली, बिकॉज जब आप भी यही टर्म्स डिक्टेट करने लगते हैं तो आप उन्हीं के साथ में खड़े हो जाते हैं। हर अबाया इज नॉट योर प्रॉब्लम। अबाया में स्विमिंग कर रही हैं, आइस स्केटिंग कर रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, हॉकी खेल रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं, मुझे उसके अबाया से क्या, यू नो, अबाया में एक रिलीजियस कॉनोटेशन पे होगी। अभी बीगुल ने ये साड़ी पहनी हुई है, मतलब द थिंग कि आप अब उस लेवल पे आ रही है, साड़ी भी आपकी नेशनलिज्म जो है वो डिपिक्ट करती है। मुझे कभी कभार ये लगता है कि हम जो बातें अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपनी नानी दादी, अपनी खालाएँ, हम रिग्रेसिव होते गए हैं। फॉर ऑल द अवेयरनेस ड्राइव्स दैट वी डू, फॉर ऑल द टॉक्स दैट वी डू, इन अ सर्टेन लेवल मुझे लगता है कि हम जरा, वो एक बात है कि 2 steps फॉरवर्ड एंड 1 step बैकवर्ड, मतलब हमारी गेम कुछ आगे पीछे चल रही है। बिकॉज ये साड़ी पहन के साइकिल पे बैठ के खुद साइकिल करके कॉलेज जाना, मतलब हमारी खालाएँ, हमारी पुपियाँ, वी हैव हर्ड दिस। मेरी अम्मी की दादी, एग्जैक्टली, सी वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स। कुछ चीज़ में हम बहुत आगे आ रहे हैं। द वेरी फैक्ट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग 8th मार्च इन सिटी में, 8th मार्च तो कब से हो रहा है, मतलब इतना हमें पीट के लोगों को शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि भाई हम भी हमारे राइट्स पे हैं, बिकॉज वो छीने चले जा रहे थे। द मोर वी हैव ट्राइड टू कम अहेड एंड फॉरवर्ड, हमने देखे बहुत बेसिक राइट्स भी नहीं कहूँगी, प्रिविलेजेस कह लो, बेसिक चीज़ साइकिल पे बैठ के कहीं जाना हैज़ बीन टेकन अवे। कोई आपके घर के पास कोई पार्क होता था जहाँ सारे बैठते थे, या कोई दैट यू कांट गो देयर एनीमोर। कुछ इलाके ऐसे हैं हमारे मुल्क में जहाँ लड़कियाँ लिटरली ड्राइव नहीं कर सकती, हालांकि हम कब से ड्राइव कर रहे हैं, मोटर में अनसेफ हो गई है। सो एज मच एज आई फील कि वी आर गोइंग अहेड एज वेल, बहुत सी चीज़ें हैं जो लिटरली ख़त्म भी होती जा रही हैं, जो कि होती थी। सो ये गिव एंड टेक सिचुएशन में हमने गिव भी बहुत कर दिया। मैं इसमें से एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ टग ऑफ वॉर। जितना औरतें ज़्यादा इन बाउंड्रीज को पुश कर रही हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग पुश उधर से भी आता है।
آپ نے موٹر سائیکل کا لائسنس دینا بند کر دیا تھا خواتین کو, لے لیا نا انہوں نے واپس, ساری چلا رہی ہیں شہر میں, چلائی نہیں ہے نا, لاہور میں تو بہت چلاتی ہیں, کراچی میں بھی اب بہت چلانے لگی ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ وہ لڑکا ہے لڑکی کے ہیلمٹ پہن کے جیکٹ پہن کے چلا رہی ہے, مرد تو چلانے لگی ہیں. تو جتنا ہم پبلک اسپیسز میں نظر آ رہے ہیں, جابس میں, اسکول کالجز میں, سڑکوں پہ, اتنا ہی تھریٹ بھی تو بن رہے ہیں نا, کیونکہ یہ پرسیپشن کہ یہ میرا اسپیس, یہ تو اس کا اسپیس نہیں تھا, یہ میرے اسپیس میں کیوں آ گئی ہے. تو وہ انویژن محسوس کرتے ہیں بیکاز انہوں نے ان کا جو جس طرح سے ان کو ٹرین کیا گیا ہے مینٹلی, وہ میرا اسپیس تیرا اسپیس ہے. ان کو نہیں سکھایا گیا کہ اٹس اے شیئرڈ ایگزسٹنس, دس پلانٹ از فار بوتھ آف اس. You are not, all of us actually, not just men and women, all sexes, all species, including animals and trees, by the way. بہت So شکریہ. we are constantly taking away from other people. بہت شکریہ سامیہ. میں یہاں پر سب سے پہلے کہنا چاہیے کہ میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی, جس کا میں سے کارکن ہوں, کو مبارکباد پیش کرتا ہوں احمد شاہ صاحب کو اس شاندار دوسری عمومی کانفرنس کے شاندار انعقاد کے لیے. اور اپنی بات غالب کے شعر کے ساتھ ختم کروں گا. تیرے بیمار یہ ہے فریادی, تیرے بیمار یہ ہے فریادی, وہ جو کاغذ میں دوا باندھتے ہیں. بہت شکریہ. انفوٹینمنٹ کی دنیا کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل انفوٹینمنٹ پاکستان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس فوراً ملتی رہیں.